وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، تاجدار ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات، آج سے 1431 سال قبل میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے جو اپنے اندر فصاحت اور بلاغت رکھتا ہے، ابلاغ تبلیغ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس میں جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ الہامی طور پر نازل ہونے والی نصیحتیں آخری نصیحتیں تھیں، اور ان نصیحتوں پر آج بھی کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ عمل کر لے تو جس طرح UN میں، اقوام متحدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ کو انسانی حقوق پر ہیومن رائٹس کے چارٹر میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، آج بھی UNO کے ہیومن رائٹس چارٹر میں انسانی حقوق کا جو ایک چارٹر ہے، ایک میثاق ہے، اس میں اس خطبہ حجۃ الوداع کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخی طور پہ نظر دوڑائیں، سن 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا، سن 1789 میں فرانس کا انقلاب آیا تھا جسے فرینچ ریولوشن کہتے ہیں، اور 1979 میں انقلاب کئی آئے ہیں، میں ان کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ اسی عرفہ اور حجۃ الوداع کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا۔ جو دن آج ہے، جس دن کی مناسبت سے ماشاءاللہ آپ اکثر احباب مجھے امید ہے روزے کے ساتھ ہوں گے، تو ہماری گفتگو کا محور انشاءاللہ یہی ہوگا۔ 1979 میں انقلاب ایران آیا ہے، اور آج تک آنے والے ان ریولوشنز میں، ان انقلابات میں کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے جو تمدنی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اتنا جامع ہو، اتنا بلیغ ہو، جو تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ہو، خواہ ان کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہو، انسان کے معاشرت کے ساتھ ہو، اس کی معیشت کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کا احاطہ نہیں کیا ہے، اور آپ کی گفتگو جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، برمحل، برجستہ اور انتہائی بلاغت بھری، فصاحت بھری گفتگو ہے جو آج تک کسی انسانی حقوق کے چارٹر میں نظر ہی نہیں آتی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خطبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں دیا ہے، اور وہی عرفات ہے جس کی نسبت سے آج آپ نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے۔ عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو تعبیرات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا کو زمین پہ اتارا ہے تو ان کی پہلی ملاقات اسی جبل عرفات پہ ہوئی ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے، اس لیے اس کا نام عرفہ رکھ دیا گیا۔ اس کی دوسری تعبیر، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مناسک حج سکھائے ہیں، حج کی عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو مناسک حج سکھائے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے عرفت، میں نے پہچان لیا، میں نے سمجھ لیا، میں نے مان لیا، تو اس وجہ سے اس کا نام عرفہ رکھ دیا گیا۔ اب اس مناسبت سے 9 ذی الحج کو
عرفات کے میدان میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس میں نئے اضافے اور نئے ایشوز، نئے مسائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرات، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو، اس مقام پر آیات کے اعتبار سے جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی راہب ملتا ہے، یہودیوں کا پیشوا ملتا ہے، حبر ملتا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس آیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، یہ ہمیں ملتا، ہم آج کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اسی حوالے سے وہ میں آگے پیش کروں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح عید کا دن کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دن کی مناسبت سے، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو روزہ نہیں ہے، آپ نے 10 ہجری میں حج کیا ہے، اور اس سے قبل جو آپ کی روٹین تھی، میں ابتدا میں آپ ساتھیوں سے عرض کر دوں، میرا نا کندھا فریکچر ہے، یہ مجھے جھک کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، یہ آپ کو میں ساتھیوں کو بتا دوں کہ میرے پین بڑی ہو رہی ہے، تو بس آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین ویوم الخمیس ویوم عاشوراء ویوم عرفہ وثلاثة ایام من کل شہر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، آپ سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا رکھتے، اور پھر عاشورہ کا رکھتے، عرفہ کا رکھتے، وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 دن ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، جن دنوں میں چاند روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 کو۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اگر آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں، تو اس کا پہلا زینہ مجھے امید ہے آج آپ نے طے کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من صوم یوما فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ کے رستے میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی منشا کو چاہنے کے لیے اور اس سے عظمت پانے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روزہ ہے، اور میرا وہ خوش نصیب بھائی، وہ میرا خوش نصیب میرا صاحب، کوئی میرا والد، کوئی بزرگ اگر اتنے روزے رکھتا ہوگا تو وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے کتنا دور کر لیا ہے۔
اللہ کریم ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالی الى سماء الدنیا یوم عرفہ، اللہ کریم عرفہ کے روز آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، عرفہ کے روز، فیباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالی ان حاجیوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحج عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ دیکھ کر فرشتوں میں فخر سے بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کو؟ ضاحین من کل فج عمیق، جو دور دراز سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رحکم الحاکمین فرشتوں کو کہتے ہیں، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جتنے بھی عرفات کے میدان میں جمع ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ عرفات کا میدان ہے، یہ عرفہ کا روز ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا دن نہیں ہے، کیسا دن؟ جس دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو آزاد کرتے ہوں جتنا اللہ تعالیٰ عرفہ کے روز کرتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جتنی کثرت کے ساتھ اللہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، وہ عرفہ کا روز ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے عرفہ کے دن کے حوالے سے فرمایا، سورہ بروج کی آیت ہے، فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ اللہ رب العالمین نے 2 دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، ایک شاہد دن ہے جو گواہ ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اور ایک مشہود دن ہے جس دن حاضری دی جاتی ہے، وہ عرفہ کا روز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرفہ کا دن، فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا لأہل الاسلام، عرفہ کا دن اور پھر ایام تشریق اور 10 ذی الحج، 10، 11، 12، 13، یہ سارے دن اہل اسلام کے لیے اللہ نے عید کے دن رکھے ہیں۔ وہ کیوں کہا؟ عرفہ کی فضیلت آپ نے سنی کہ اس دن جہنم کی آگ سے بہت سے لوگوں کو اللہ آزادی دلاتے ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ دوسری حدیث میں کہ افضل دن کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، وہ 10 ذی الحج ہے۔ ہم تو بھائیوں خوش نصیب لوگ ہیں، آج کا دن بھی عید کا دن، کل کا دن بھی عید کا دن، اور پھر 11 کا دن بھی عید کا دن، 12 کا دن بھی عید کا دن، اور 13 کا دن بھی عید کا دن۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے، اور یہی وہ روزہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن آپ نے آج کا دن روزہ رکھا ہے،
احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ التي قبلہ وبعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ، 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرات دی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی جانے والی دعا اس حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے وہ خیر ما قلت انا والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے، اپنے لیے مغفرت مانگیں، اپنے لیے بخشش مانگیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں، جنت کا سوال کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے لیے خیر اور برکت مانگیں، اپنی معاش کے لیے، معیشت کے لیے دعا مانگیں، اللہ سے اس پینڈیمک ڈیزیز کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے ایسا دن بھیجا ہے جس دن کے حوالے سے رسالت مآب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بہترین دن ہے، سب سے افضل ترین دن ہے، جس دن اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اس دن کی مناسبت سے خصوصی طور پر اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے وطن کے لیے بھی دعا کریں، اپنے معاشرتی لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہر لحاظ سے جو خیر اور برکت آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں، اس دن دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ حضرات دی وقار، آپ احباب نے علماء سے عہد الست کا سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی ارواح سے، عالم ارواح کا نام سنا ہوگا آپ نے، وعدہ لیا ہے نا، اور وہ آیت کریمہ سنیے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا بنو آدم سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی روحوں سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ وعدہ اس لیے لیا کل قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہمیں اللہ کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور وہ وعدہ، اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفہ، اللہ تعالیٰ نے جو بنو آدم سے وعدہ لیا ہے وہ بھی عرفہ کے مقام پر ہی وعدہ لیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات، ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ، وہ ہے حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا وہ بھی عرفہ کا ہی دن تھا، وہ بھی 9 ذی الحج ہی تھا، 10 ہجری تھی، 9 ذی الحج تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے لوگوں کو جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کا ابتدائیہ پہلے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے لوگوں سے مخاطب ہونے کا پہلے ان کو ادب کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ ایک ایک پوائنٹ کر کے ایک ایک نقطہ کر کے سنتے جائیے۔ آپ یہ بات میرے بھائیوں سمجھ میں رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ حجۃ الوداع کا یہی خطبہ ہے، یہ آپ کا پہلا خطبہ تھا، آپ کا آخری خطبہ تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور 9 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حج کا لشکر بھیجا، اور حج کا امیر بنایا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور 10 ذی الحج 10 ہجری کو جو حج ہوا ہے اس کے امیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود تھے۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے اس میں سب سے پہلے الوداعی کلمات بولے، فرمایا فَإِنِّي لَا أَدْرِي، میرے سامعین، میرے صحابہ کرام، میرے مخاطبین سن لو، لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، میں نہیں جانتا اللہ نے کتنی عمر لکھی ہے، شاید اس حج کے بعد میں کسی حج میں کبھی حاضر نہ ہو سکوں۔ یہ کلمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر بولا۔ اور پھر اب ہمارے لیے بھی میرے بھائیوں کچھ نصیحتیں، کہ جب علم کی بات سنی جائے، جب دین کی بات سنی جائے، جب کسی عالم کے پاس بیٹھا جائے، جب خیر کی بات سنی جائے تو اس کو کیسے سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلا کے کہتے ہیں یا جریر استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ، کیونکہ جب نصیحت ہوتی ہے تو شور میں کبھی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ گفتگو اگلا بندہ کر رہا ہو، آپ اس سے کبھی مخاطب نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ اور اگلی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا شور سنا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، اپنے اوپر سکون کو لازم پکڑو، خاموش ہو جاؤ۔ فإن البر ليس بالإيضاع، کیونکہ نیکی سواریوں کو دوڑا کر حاصل نہیں ہوتی، نصیحت سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان البر لیس بالایضاع، نیکی حاصل ہوتی ہے خاموشی کے ساتھ وعظ سننے میں، خیر کا کلمہ سننے میں، بھلائی کی بات سننے میں، تب نیکی حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ اور امام محمد بن نضر وہ فرماتے ہیں، انہوں نے 4 سٹیپ بتائے ہیں، آپ بھی سنیے، آپ بڑے اس کو انجوائے کریں گے۔ علم کیسے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں اول العلم الاستماع، سب سے پہلی بات ادب سے سننا، ادب سے سننا۔ پھر دوسری بات الانصات، خاموش ہونا، ادب سے سننا، ادب سے بیٹھنا، پھر خاموشی اختیار کرنا۔ ثم حفظہ، پھر جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو یاد کرنا، ذہن میں بٹھا کے رکھنا۔ یہ نہیں ہے یہاں سے باہر گئے، جمعہ کیا پڑھا ہے پتہ نہیں ہے، کوئی ایدا ایدا دیا گلاں دسیاں سی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پہلی بات غور، توجہ، دوسری بات خاموشی، تیسری بات جو بات سنی ہے اس کو دل میں محفوظ کرنا، اور پھر چوتھی بات العمل بہ، پھر اس پر عمل کرنا، جو اچھی بات سنی ہے
اور پانچویں اور آخری بات اس کے ساتھ ہی سن لیجئے، ثم بثوہ، پھر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ میرے بھائیوں یہ 5 سٹیپ ہیں جو کسی نصیحت کو، خیر کی بات کو، علم کی بات کے تقاضے ہیں کہ جب تک ان پہ عمل نہ ہو کبھی بھی ہم معاشرے میں خیر کی بات نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا ہے۔ آپ اس وقت میدان عرفات میں اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، الا هل بلغت، وہ مشن، وہ ڈیوٹی، وہ فرائض منصبی جو میری نبوت کا تقاضا ہے، کیا میں نے اس کو پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ سب صحابہ کرام نے باواز بلند ہو کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو عرفہ کے روز میدان عرفات میں بلند کیا اور کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو مشن تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ سارے صحابہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج کے دن جو لوگ یہاں پہ موجود وہ میری ان نصیحتوں کو، میری 23 سالہ محنت کو، ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج اس مجمع میں موجود نہیں ہیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں یہ تو مومن کا فریضہ ہے، یہ تو مومن کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کی وارننگ دی تھی وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو بھی آپ کی طرف نازل کیا ہے بلغ، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو پہنچائیے۔ اور میرے محترم بھائیوں میں آپ احباب کے گوش گزار ایک بات کر دوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 طرح کی وحی آتی تھی۔ ایک وحی مطلوب ہوتی تھی جو قرآن کی وحی تھی، اور ایک وحی غیر مطلوب ان ریسائٹڈ ریویلیشن ہوتی تھی جس کو حدیث مصطفیٰ کی وحی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی کبھی خواہش سے نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے زبان کو جنبش دیتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے تو جنبش دیتا ہے۔ اور سنن دارمی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے، کما ینزل علیہ بالقرآن، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب ہو کے کہا بلغ، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اس میں میرے بھائیوں قرآن کی وحی بھی شامل ہے، حدیث مصطفیٰ کی وحی بھی شامل ہے۔ اور آج مجھ پر، آپ پر، ہر مسلمان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، ایک تعلیم بھی ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچائیے، وہ ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے پاس ابھی تعلیم نہیں پہنچی۔
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تاجدار انبیاء بنایا، سرتاج الرسل بنایا، سید القونین بنایا۔ یہ سارے القابات جس وجہ سے دیے، اسی مناسبت سے آپ کی امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، باپ کسی بچے کو اگر یہ بات کہے تو میرا سب سے فرما بردار بچہ ہے، اس سے امیدیں زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ استاد کسی شاگرد کو کہے کہ آپ کلاس کے سب سے جینیس، انٹیلیجنٹ اور ڈیلیجنٹ بوائے ہیں، تو وہ بچہ، اس کی ذمہ داری اس پر زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اب اس نے زیادہ محنت کر کے اپنی پوزیشن کو، اپنے گریڈ کو، اپنے جی پی اے کو، اپنے سی جی پی کو مینٹین رکھنا ہے۔ تو ہمیں جو فضیلت ملی ہے وہ کس بنا پہ ملی، وہ بھی قرآن سن لیجئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ کون بہترین امت ہے؟ آپ بہترین امت ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کی امت میں یہودی بھی آتے ہیں، آپ کی امت میں عیسائی بھی آتے ہیں، آپ کی امت میں زرتشت بھی آتے ہیں، کنفیوشس بھی آتے ہیں، چائنیز بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ لیکن کیا سب بہتر؟ یہ فرق بھی سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے بات کی تھی وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ امت کی کتنی قسمیں؟ ایک ہے امت دعوت، کہ جہاں تک آپ کی دعوت پہنچی ہے وہ دعوت میرے بھائیوں چائنیز تک بھی پہنچی، زرتشت تک بھی پہنچی، بدھ مت تک بھی پہنچی، کنفیوشس مذاہب تک بھی پہنچی، جین مت کے پاس بھی پہنچی، دنیا کے ہر مذہب کے پاس پہنچی۔ لیکن انہوں نے آپ کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، وہ امت دعوت کہلاتی ہے، امت دعوت۔ اور جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو شریعت تسلیم کیا ہے، آپ کو تاجدار انبیاء مانا ہے، آپ کو سرتاج الرسل مانا ہے، آپ کو خاتم النبیین مانا ہے، آپ کی تعلیم کو آخری تعلیم سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا ہے، اس امت کو خیر الامہ، امت اجابت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس نے آپ کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قبول کرنے کے بعد ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ ان باتوں کو آگے پہنچانا، ان کو آگے کنوے کرنا ان لوگوں تک جن تک آج تک تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچی، آج تک آیات قرآنیہ کی تعلیم نہیں پہنچی، ان تک اس تعلیم کو پہنچانا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء پر ڈیوٹی ذرا زیادہ عائد ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم ہے، اس لیے ان پر ڈیوٹی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک مسکنسیپشن، ایمبیگویٹی یہاں پہ ایک دور کر دوں۔ ہمارے لوگ اکثر طور پر یہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ الٹے کام ہم کریں گے، پھنسے گا ملے گا مولوی، اور اس کو ٹونچ مار کے کہتے ہیں کہ اگر تو بخشا گیا نا، تجھ سے پہلے میں نے جنت میں چلے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے معاشرے میں اگر ڈھونڈیں، ہر شخص کو پتہ ہے نماز پڑھنی فرض ہے کہ نہیں ہے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد ہر شخص کو پتہ ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟
گالی دینا ثواب ہے کہ گناہ ہے کس کو نہیں پتہ، فراڈ کرنا، کسی کا مال ہتھیانا، جائیداد غصب کرنا بہنوں کی کس کو نہیں پتہ کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود غلط کام ہم کریں گے تو پھنسے گا ملے کا مولوی، واہ کیا بات ہے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اللہ تعالیٰ ایسے کام ناانصافی کے فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حجۃ الوداع کے حوالے سے بات، معلم انسانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت عطا فرمائی، اور یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، کیا کہا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم اعلان کر دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے، کس بات کا؟ بیت اللہ کے گھر کی زیارت کا۔ اذن فی الناس، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، یأتوک رجالا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں استعداد، صلاحیت اور ایفیشنسی پیدا کریں گے، انہیں پیدل آنا پڑے آئیں گے، سواریوں پہ آنا پڑے آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں کا انتخاب کرنا پڑے آئیں گے، من کل فج عمیق، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت نہ ہو۔ اور وہ اعلان جو سورہ حج میں حضرت ابراہیم سے کروایا، وہی اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور صحابی کا یہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خطبہ دیا، فتح اللہ اسماعنا، اللہ تعالیٰ نے ہماری سماعت کو اتنا کھول دیا، حتی انا کننا لنسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں اتنی برکت پیدا فرما دی، اگر ہم گھروں میں بھی ہوتے ہمیں گھر میں بھی آپ کی آواز سن جانی تھی۔ کوئی سپیکر وہاں پہ نہیں تھا، کوئی وہاں پہ مکبر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو، آپ کی اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم میں پہنچایا ہے۔ اور آج بھی UN جس طرح میں نے ابتداً بات کی کہ UN کے ہیومن رائٹس چارٹر میں آج بھی اٹھا کے دیکھیے 194 ملک UN کے ممبر ہیں، اور اس میں ہیومن رائٹس میں جو سینٹرل حیثیت حاصل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو حاصل ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا سینہ چوڑا ہونا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بلیغ باتیں، اس نصیحت کے چند پہلو آپ کی خدمت میں باقی وقت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ کیسے؟ قرآن سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمہارے پاس تو ہم نے رسول ہی ایسا بھیجا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
عزیز علیہ ما عنتم، مشکل تمہیں پڑتی ہے، دل اس نبی کا بوجھل ہوتا ہے۔ وہ نبی معراج پہ نمازیں لینے گیا، 50 نمازیں ملی، احساس ہوا میری امت اتنی برداشت نہیں کر سکتی، 40 ہو گئی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عزیز علیہ ما عنتم، 40 30 20 10 5 نمازیں رہ گئیں۔ اگلے سٹیپ پہ آئیے، میری امت سفر کرتی ہے، سفر کے دوران ان کے جسم میں استعداد نہیں رہتی، نماز کو قصر کر دیتے ہیں۔ میری امت روزے رکھتی ہے، بیماری کے دوران روزے نہیں رکھے جا سکتے، لہذا بیماری میں روزہ چھوڑ دیں۔ سفر کے دوران سفر کی صعوبت اور مشقت بھی ہوتی ہے، لہذا روزہ چھوڑ دیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور پھر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی حریص ہے کہ ساری کائنات کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کائنات میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں، فرمایا انتم تقتحمون فی النار، اور تم لوگ تقتحمون فی النار، تم جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو۔ کس کو کہا؟ اپنے مخاطبین کو کہا۔ فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں۔ یہ ہے رؤوف الرحیم، جس کی خواہش یہ تھی ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، وہ فلاں عتبہ شیبہ بھی مسلمان ہو جائے، ولید بھی مسلمان ہو جائے، کیونکہ میں جہنم کی آگ دیکھ آیا ہوں، تم جہنم کی آگ کی تاب نہیں لگا سکتے۔ فرمایا تم جہنم کی آگ میں چھلانگیں لگاتے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے دامن پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم میں سے کئی بدبخت لوگ ایسے ہیں مجھ سے دامن چھڑوا کر دوبارہ جہنم میں چھلانگ مار دیتے ہیں۔ کتنے معاشرے میں بدبخت لوگ ہیں جنہیں کہا جائے آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چھڈیا کرو، ہوں تسی ایتھے بھی اسلام ڈالیا جے پھڑ کے۔ آپ شادیوں پہ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جناب آپ تو نمازی آدمی ہیں، آپ تو تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں، یا آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ او چھٹو جی، زندگی جیکی دین ہوندہ ہے، موجہ مارن دیو، موجہ مارن دیو۔ یہ اندازہ کیجئے، آپ کو اس صاحب نے تو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، دل آپ کا نہیں کیا کہ میں نے نہیں بچنا، لہذا مارو چھلانگ جہنم میں، کرو غلط کام، مارو لوگوں کا حق، مارو لوگوں کے پیسے، بولو لوگوں سے جھوٹ، لوگوں کی کرو غیبتیں، لوگوں کی کرو چغلیاں، لوگوں کی عزتیں اچھالو۔ جب کوئی روکنے والا آتا ہے آپ سمجھیں اللہ کا فرشتہ ہے جو مجھے یہاں سے روک رہا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہم واقعتاً تعلیمات نبویہ سے جان چھڑا کر فوراً جہنم کی آگ میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی اہم نصیحتیں، سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، کہ لوگوں سن لو، ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارا مال اسی طرح ہی حرام ہے، اسی طرح ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، وفی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت رکھی ہے، وفی بلدکم ھذا، اور اس شہر کی، اس علاقے کی حرمت جس طرح اللہ نے رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال،
تمہاری عزت اللہ تعالیٰ نے تمام کی حرمت اسی طرح ہی برقرار رکھی ہے، مسلمانوں کا اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ آج یا اگلے سال، اس مرتبہ تو اللہ کی طرف سے غالباً ناراضگی تھی کہ پوری دنیا سے لوگ حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ کریم آپ کو زندگی میں بار بار بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی کثرت کیا کرو۔ حج تو سال میں ذی الحج میں ہی ہوگا، ایک ہی مرتبہ ہوگا، لیکن فرمایا کثرت سے کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کیا ہے عمرہ کرو، اللہ نے وسائل دیے پھر عمرہ کرو، پھر وسائل دیے پھر عمرہ کرو۔ فرمایا انہما ینفیان الفقر والکیر، کیونکہ یہ آپ کا حج اور عمروں کا کثرت سے کرنا تمہارے اندر سے فقیری کو دور کر دیتا ہے، تمہارے اندر کا زنگ اتار کر روحانیت کی طرف لاتا ہے۔ کما ینفیان النار خبث الحدید وخبث الذهب وخبث الفضہ، جس طرح آگ جلتی ہے، لوہا رکھا جائے اس کا زنگ اتر جاتا ہے، سونا رکھا جائے اس کا زنگ اتر جاتا ہے، چاندی رکھی جائے اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بدترین لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں پیسے صدقہ کیا کریں۔ وہ ایسی پوسٹیں آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی، فلاں بھوکا مر گیا، حاجی صاحب نے چوتھا حج بھی کر لیا، تو وہ اس کی علیحدہ نیکی ہے، وہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے علیحدہ ایشو ہے۔ ایسی باتوں کو خلط ملط کر کے دین کے معاملات میں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبۃ اللہ کو جس پہ ہم لاکھوں خرچ کے جاتے ہیں، آپ میں کئی خوش قسمت ہیں، ہر سال جاتے ہیں، 2 3 مرتبہ جاتے ہیں، اللہ کریم ان کی مزید حاضری جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ آپ اس کعبہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، فرمایا ما اعظمک، اے کعبہ تو کتنی عظمتوں والا ہے، ما اعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، واللہ اللہ کی قسم، لحرمت مؤمن اشد من حرمتک، ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ مومن کی جان جس کو آج کا مسلمان کچھ نہیں سمجھتا، اور تھوڑی سی ناچاکی ہو فوری طور پہ گن نکالی اس کو مار دیا۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم، میں سب سے پہلے، جس طرح یہ خون سارے حرام ہے نا، میں سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کا خون حرام اس کو ختم کرتا ہوں، بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کیا۔ اور بات یہ ہے، صرف خطبہ سننا مقصد نہیں، انسانی جان کی حرمت کو دیکھیے۔ آپ دیکھیے مقاصد شریعت ہیں، جان، مال، عزت کی حرمت، جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت کی حرمت، دین کی حرمت۔ آپ حرمت کو پامال نہیں کر سکتے کہ کسی کی جان لے لیں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کا دین زبردستی بدلوا دیں، نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے اتنی سخت پابندی لگا دی ہے تو آج کا انسان کیوں ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلا ہے؟ آپ صرف ایک آیت سنیے کہ اس قتل کی حرمت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی جان کو قتل کرتا ہے، کسی مومن کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کیا،
فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکلے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے جو کسی مسلمان کی جان کے در پہ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احترام انسانیت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آپ قرآن کو سنیے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک جیسی عزت عطا فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنو آدم کو عزت دی، ہم نے اتنی عزت دی، اس کو اتنا شرف اور عظمت سے نوازا ہے، ہم نے اس کو اتنی عزت اور شرف سے نوازا، اس کا مقام دیکھیے کہ ہم نے اس کو بر و بحر میں سواری کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، اور ہم نے کثیر تعداد جو انسان کے لیے انفینٹ تعداد ہے، لامحدود بے شمار تعداد ہے، ہم نے سب پر فضیلت انسان کو عطا فرمائی۔ اور وہ انسان جس کو تو کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے، دفعہ مارو انہوں پر، وہ یہ بھی کوئی انسان ہے، میں آج جو دی بڑی بستی کی تھی، میں نے آج اس کو دی لا کے ہاتھ جو بڑھاتی جناب، یاد کرے گا آج۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، آپ نے جو سکھایا ہے آپ وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک، واباکم واحد، تمہارا باپ ایک جس کو آدم کہتے ہیں، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت سپیریارٹی اور برتری نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی برتری نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر، اور کسی سیاہ کو سرخ پر برتری نہیں ہے۔ برتری کس بات پہ ہے؟ فضل الا بالتقوی، اگر برتری ہے تو صرف تقوی کی بنا پہ ہے۔ جو انسان جتنا متقی ہے، اگر میرے بھائیوں یہ رنگ و روپ کی بنیاد پر برتری ملتی تو کبھی بھی بلال کی آواز جنت میں نہ سنی جاتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گئے، آپ نے قرآن کی آواز سنی، پوچھا جبرائیل کو، یا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کا ایک جانثار ساتھی حارثہ بن نعمان ہے، قرآن اوپر پڑھ رہا ہے، اللہ اس کی آواز جنت میں سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسُ بِأُمِّهِ، یہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر حارثہ بن نعمان، اگر اس کی تلاوت کی آواز جنت میں آ سکتی ہے، آپ کی نہیں آ سکتی؟ آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ طریقہ وہ اپنانا پڑے گا جو تربیت کا اصول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ برتری کے حوالے سے آیت کریمہ ایک اور سن لیجئے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
إن الله عليم خبير۔ اے لوگوں، ہم نے تو تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تم نے کس بنا پہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ لہذا متقی بنو گے، تقوی کی صفت اپناؤ گے، جتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوا اللہ تعالیٰ تمہارا مقام اتنا ہی بلند کر لیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مخاطب ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور فخر ختم کر دیا ہے، وَتَعَاظُمُهَا بِآبَائِهَا، اور جس خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برتر سمجھنا اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ فَالنَّاسُ رَجُلَانِ، اب انسان دو ہی قسم کے ہیں۔ کون سے؟ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے۔ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، ایک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک ہے، کریم علی اللہ، اللہ کے ہاں وہ بہت ہی معزز آدمی ہے۔ کون سا انسان؟ برٌ، نیک ہو، تقی، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو پھر مقام کیا ملے گا؟ کریم عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور تکریم ہوگی۔ اور دوسرا بدترین انسان اور بد نصیب قسم کا آدمی فاجر، گناہگار، شقی القلب، شقی، جو سخت دل ہے، بدبخت ہے، ہین علی اللہ، اللہ کے ہاں بہت ہی ہلکا ہے، اس کا کوئی مقام اللہ کے ہاں کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے کون سا انسان بننا ہے؟ برٌ، نیک بننا ہے، تقی بننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ نے عورتوں کے لیے بھی حقوق بیان کیے، آپ نے بچوں کے لیے بھی بیان کیے، غلاموں کے لیے بھی بیان کیے، مالی طور پر آپ نے بہت مسائل بیان کیے۔ میں صرف وقت کی نزاکت کے تحت ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے بھائیوں، آپ نے سود کی حرمت اور اس کی سینسیٹیویٹی اور اس کی حساسیت اور اس کی حرمت کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ نے مجمع میں سب میں یہ بیان کیا کہ سود اللہ نے حرام کر دیا ہے، جاہلیت کا تمام سود میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، لین دین آج کے بعد ختم۔ اور قرآن کریم کی میرے بھائیوں وہ آیت مد نظر رکھنی چاہیے، آپ نے جو وہاں پہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جتنے سود کے معاملات ہیں، چھوڑ دو، ختم کر دو، اپنی اصل پہ آ جاؤ۔ اگر تم مومن ہو، پیچھے جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا، اب اس کو وہیں پہ ختم کر دو۔ ایک انسان ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی الگ بات ہے، وہ جب علم ہوا فوری طور پر وہ چھوڑ دے۔ فرمایا ان لم تفعلوا، علم ہونے کے باوجود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کر لوگے، اللہ کی طرف رجوع کر لوگے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا لیکن سود نہیں ملے گا۔ یہ میرے بھائیوں شریعت کا اصول ہے۔ میرے جتنے بھائی دکاندار ہیں، کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، یا جن کو بھی ان مسائل سے آگاہی کی ضرورت ہے، میرے محترم بھائیوں اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی حرمت کو سمجھیں، کیونکہ اس بنا پہ نہ گھر کی معیشت چلتی ہے، نہ خاندان کی چلتی ہے، نہ ملک کی چلا کرتی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عامل بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کریم ان کے روزے کو قبول فرما۔ اللہ کل جانور کو اللہ تیری راہ میں ان کا خون بہانا ہے، اللہ میرے بھائیوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہم سے پینڈیمک ڈیزیز کو دور فرما، وبائی امراض کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔